اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہے۔ اور یہ جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اپنی زندگی میں، جس کو کلمہ طیبہ بھی کہا جاتا ہے، جس کے الفاظ ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اس کلمے نے ہم سب کو آپس میں جوڑا ہوا ہے، یہ کلمہ بڑی عجیب و غریب شے ہے اور عجیب و غریب مناظر دکھاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب انسان اس کلمے کے الفاظ کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے تو انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے، ایسا انقلاب کہ اس سے بڑا انقلاب کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ مثلاً کہ ایک انسان جس نے یہ کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا، اور جب تک اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا تھا تو وہ جہنمی تھا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق تھا، یعنی اللہ کا مبغوض تھا۔ اور لیکن جیسے ہی اس نے کلمہ پڑھا، کلمہ کے الفاظ اس نے اپنی زبان سے ادا کیے، تو وہ جہنمی سے جنتی بھی بن گیا اور اللہ تعالیٰ کا محبوب بھی بن گیا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو انسان ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے وہ جنتی ہے۔ ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ جب وہ انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو دین اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں وہ اس کے اوپر فرض ہو جاتے ہیں، لازم ہو جاتے ہیں۔ مثلا نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور اسی طرح اچھے کام کرنا، برے کاموں سے رک جانا، جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ تو اس انسان کے اوپر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات لازم ہو جاتے ہیں کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اگر انسان نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی نہیں کی، یعنی گناہوں بھری زندگی وہ دنیا کے اندر گزارتا رہا اور مرنے سے پہلے اس نے توبہ بھی نہیں کی، تو جب وہ انسان فوت ہو جائے گا تو فوت ہونے کے بعد بطور سزا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، لیکن جب اس کی سزا پوری ہو جائے گی تو جہنم سے نکال کر اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، یعنی آخری انجام اس کا بھی جنت ہوگا، یعنی کلمہ پڑھنے والے کا۔ اس لیے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس انسان نے اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنتی ہے۔ غزوہ خیبر کے موقع پر یہ واقعہ پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں۔ غزوہ خیبر کے موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا محاصرہ فرمایا ہوا تھا تو اور اندر جو یہودی بند تھے، جب ان کے پاس اشیاء خورد و نوش یعنی کھانے پینے کی جو چیزیں تھیں وہ ختم ہونے لگی، اور ان کی معیشت کا یا ان کی خوراک کا جو زیادہ تر انحصار تھا وہ بکریوں کے دودھ کے اوپر تھا، اور جب بکریوں کی چرائی نہیں ہوئی وہ بکریاں کمزور ہونے لگیں، ان کا دودھ خشک ہونے لگا، تو یہودیوں نے اندر سے اپنے چرواہے کو بھیجا کہ جاؤ یہ بکریاں چرا کر لے آؤ قلعے سے باہر۔ وہ چرواہا باہر نکلا بکریاں چراتا ہوا، سیاہ فام تھا، کالی رنگت تھی، کسی یہودی نے اس کو بکریاں چرانے کے لیے اپنا نوکر رکھا ہوا تھا۔ اور جب وہ خیبر کے قلعے سے باہر آیا چرواہا تو اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کا لشکر ہے، پڑاؤ ڈالے ہوئے ہے، اور اس نے کہیں سے سن رکھا تھا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یثرب کے بادشاہ ہیں
یہاں پر لڑنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، اور اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ میں بھی دیکھ کر آؤں کہ بادشاہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ اس نے زندگی میں کبھی کوئی بادشاہ نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا کہ میں بھی دیکھ کے آؤں کہ یثرب کا بادشاہ کیسا ہے، کیا بات کرتا ہے، کیا بات کہتا ہے۔ تو اسی غرض سے اور اسی نیت سے اس نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ آپ کے بادشاہ کہاں ہیں؟ تو صحابہ کرام نے ایک خیمے کی طرف اشارہ کیا کہ ہمارے جو بادشاہ ہیں وہ فلاں خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اول تو اس خیمے کو دیکھ کر اس کو یقین ہی نہ آیا، کیونکہ اس کے ذہن کے اندر یہ تصور تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے بادشاہ ہیں کہ جن کی قوت و طاقت کا پوری دنیا کے اندر اس وقت ڈنکا بجا ہوا ہے، اور یہود و نصارہ جن کی قوت اور طاقت سے تھر تھر کانپ رہے ہیں، تو ان کا جو خیمہ ہوگا وہ عالی شان قالینوں سے مزین ہوگا، شاندار پردے اس میں پڑے ہوئے ہوں گے، اور باہر پہرہ دار کھڑے پہرہ دے رہے ہوں گے۔ لیکن جب وہاں جا کر دیکھا تو کھجور کے پتوں کی چٹائی سے بنا ہوا ایک سادہ سا خیمہ تھا، جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ خیر وہ خیمے کے اندر داخل ہو گیا، اس نے جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا کہ آپ یہاں پر کیوں آئے ہیں اور آپ کا پیغام کیا ہے، آپ کی دعوت کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری تو ایک ہی دعوت ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، مسلمان ہو جاؤ، تو اسی میں تمہاری کامیابی ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے، میری تو یہی دعوت ہے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ اگر میں کلمہ پڑھ لوں، میں مسلمان ہو جاؤں، تو پھر میرا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کلمہ پڑھ لو گے، کلمہ پڑھ کر تم مسلمان ہو جاؤ گے، تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، اور ہم تمہیں اپنے گلے سے لگائیں گے، اور تمہارے جو حقوق ہیں وہ دوسرے مسلمانوں کے حقوق کے برابر کر دیے جائیں گے۔ تو وہ چرواہا کہنے لگا کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ کہاں آپ اتنے بڑے بادشاہ اور کہاں میں ایک معمولی چرواہا، میں غریب آدمی ہوں، میری رنگت کالی ہے اور میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں مجھے کیسے گلے سے لگائیں گے؟ اور آپ اتنے بڑے بادشاہ ہو کر مجھ سے مذاق کی بات کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مذاق نہیں کر رہا، میں واقعی اس دین کا پیغام لے کر آیا ہوں کہ جو دین کسی امیر و معمور اور امیر اور غریب کے درمیان، کالے اور گورے کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتا، فرق نہیں کرتا، اور اس دین کے اندر عزت و مقام اس کو حاصل ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ تعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار ہو، اس دین میں اس کو عزت حاصل ہے۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں ارشاد فرمائی تو وہ بڑا متاثر ہوا، اور پھر کہنے لگا کہ اگر یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، آپ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کلمہ پڑھایا، اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ اور جب وہ مسلمان ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا کہ تم ایسے وقت میں اسلام لائے ہو کہ نہ تو یہ نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں، اور نہ ہی یہ روزوں کا زمانہ ہے کہ میں تم سے روزے رکھواؤں، اور زکوٰۃ تمہارے اوپر فرض نہیں ہے۔ اس وقت تو یہاں پر ایک ہی عبادت سر انجام دی جا رہی ہے جس کو جہاد فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے، لہذا تم بھی تلوار اٹھاؤ، میدان میں چلے جاؤ، جا کر لڑو۔ وہ چرواہا کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میدان جہاد کے اندر دو باتیں ممکن ہیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ، مسلمان کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرما دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مسلمان اپنا خون دے کر آئے اور شہید کہلائے۔ اگر میں اس میدان میں شہید ہو گیا تو پھر مجھے آپ کوئی ضمانت دیجئے کہ پھر میرا مقام اور مرتبہ کیا ہوگا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ اگر تم میدان جہاد کے اندر شریک ہو کر شہید ہو گئے تو میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ تمہاری کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل فرما دیں گے، اور یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میرے جسم سے بدبو اٹھ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیں گے، اور اگر تم میدان جہاد میں شریک ہو کر شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ سیدھا تمہیں جنت الفردوس میں پہنچا دیں گے۔ تو چرواہا کہنے لگا کہ اب مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں ہے۔ پھر اس نے تلوار اٹھائی، میدان جہاد میں چلا گیا اور وہاں جا کر وہ لڑتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اور جب جنگ کے بادل چھٹے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے شہداء اور زخمیوں کا جائزہ لینے کے لیے، تو دیکھا کہ ایک جگہ پر صحابہ کرام کا مجمع اکٹھا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر چلے گئے اور پوچھا صحابہ کرام سے کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہداء میں ایک لاش ایسی ہے کہ جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے دکھاؤ۔ جب دیکھا تو اسی چرواہے کی لاش تھی، اسی چرواہے کی لاش تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا اس کو، لیکن میں جانتا ہوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا عجیب و غریب بندہ ہے، اور ایسا عجیب و غریب بندہ ہے کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، ایک روپیہ خرچ نہیں کیا، ایک روزہ نہیں رکھا، لیکن میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی کالی رنگت کو سفیدی میں تبدیل فرما دیا ہے، اور اس کے جسم کی بدبو کو خوشبو سے تبدیل فرما دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو سیدھا جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ چرواہا، اس کی چونکہ موت کا وقت مقرر تھا، اگر وہ چند لمحے پہلے کلمہ نہ پڑھتا، اس کو موت تو آنی ہی آنی تھی۔ اگر بغیر کلمہ پڑھے اس کو موت آ جاتی تو وہ کہاں جاتا؟ سیدھا جہنم کے اندر۔ لیکن چند لمحے پہلے اس نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہوا، میدان جہاد میں گیا اور شریک ہو کر شہید ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا اس کلمے کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت الفردوس کے اندر پہنچا دیا۔ تو یہ ایسا کلمہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اب آخری بات، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کلمہ ہے جو انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کرتا ہے، کہ کیا اس کلمے کے جو کلمات ہیں وہ جادو کے کلمات ہیں یا منتر کے کلمات ہیں؟ نعوذ باللہ۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان یہ جو کلمہ پڑھتا ہے، اس کلمے کے جو کلمات ہیں نہ تو وہ جادو کے کلمات ہیں اور نہ ہی منتر کے کلمات ہیں، بلکہ انسان کے اندر انقلاب اس لیے برپا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنی زبان سے اشہد اللہ الہ الا اللہ کہہ دیتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اس کلمہ کے ذریعے سے انسان اللہ تعالیٰ سے ایک معاہدہ کر لیتا ہے کہ یا اللہ آئندہ اگر میں حکم مانوں گا تو آپ کا مانوں گا، آپ کے حکم کے علاوہ میں کسی اور کا حکم قطعا نہیں مانوں گا، اور میں اس کائنات کے اندر اگر کسی کو معبود قرار دوں گا تو آپ کو دوں گا، آپ کے علاوہ کسی اور کو معبود قرار نہیں دوں گا۔ جب انسان یہ معاہدہ کر لیتا ہے اور جب اللہ کو اللہ مان لیتا ہے اور پھر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری رسول، آخری پیغمبر مان لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے لے کر آئیں گے میں ان سارے احکامات کی پابندی کروں گا، جب انسان یہ عہد، یہ میثاق، یہ اقرار کر لیتا ہے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو پھر انسان کی زندگی کے اندر ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کلمہ دیا ہے اور اس کلمہ کے ذریعے سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے، یہ کلمہ پڑھ کر وہ معاہدہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن اس معاہدے کے بارے میں سوال ہوگا کہ تم نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ تو کر لیا لیکن اس معاہدے کی خلاف ورزی کیوں کرتے رہے؟ تو اس سوال سے بچنے کے لیے ہم نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کی پابندی کرنی ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احکامات کی پابندی کر کے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور اب یہ ہمارے مہمان بڑے دور سے تشریف لائے ہیں، قاری عبد